خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا تیسرا باب پہلی آیت سے۔ ان دنوں میں یوحنا استباغی آیا اور یہودیہ کے بیابان میں منادی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت کیا گیا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی۔ تب یروشلم اور سارا یہودیہ اور اردن کے آس پاس کا سارا علاقہ اس کے پاس نکل کر آتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ پاتے تھے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بہت سے فریسی اور صدوقی بپتسمہ پانے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے کہا، اے افی کی اولاد، تجھے آنے والے غضب سے بھاگنا کس نے جتایا؟ اس لیے توبہ کے لائق پھل لاؤ۔ اپنے دل میں گمان مت کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا انہی پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے قوی تر ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، پر بوسے کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھتی نہیں۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ سب کو آمد کا دوسرا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ آمد کے یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم توبہ، تبدیلی اور تیاری کے ساتھ خدا کے حضور اس موسم میں اپنے آپ کو تیار کر پائیں۔ پچھلے اتوار گھروں کی تیاری سے لے کر اپنے بدنوں کی تیاری اور پھر روحانی تیاری پر غور کیا گیا، اور آج جو دوسرا اتوار ہے وہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس تیاری میں توبہ کے عمل کو بھی سمجھ لیں کیا ہے، اور توبہ کے اس عمل کو کے لیے ہمیں یوحنا استباغی کی زندگی دی جاتی ہے۔ اس پر غور کرو، اس کے پیغام پر غور کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جو توبہ بنیادی طور پر خدا کے حضور ہے اس پر ہم غور کر سکیں۔ سو توبہ بنیادی طور پر یونانی زبان کا لفظ جو کہ لفظ میتانویا سے آیا ہے۔ میتانویا کا لفظ توبہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے باز آنا، مڑ جانا، رک جانا، منع ہو جانا۔ خدا کے حضور اس لفظ کی گہرائی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مڑ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں مڑ کے اس طرف کو دیکھ لوں یا اس طرف کو دیکھ لوں۔ توبہ سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف ظاہری طور پر لفظوں سے توبہ کا لفظ ادا کروں، میں توبہ کرتا ہوں،
یا توبہ ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دن اگر کھانے میں مرچی زیادہ پڑ جائے اور میں پہلا نوالا اپنے منہ میں ڈالوں تو پھر کیا کہتا ہوں؟ توبہ توبہ توبہ، کتنی مرچی ڈالی ہے۔ تو ایسے توبہ بھی نہیں چاہیے۔ توبہ ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ہم کسی کا نقصان کریں، کسی کی بےزتی کریں، کسی کو ماریں، کسی کو زخمی کریں، کسی کے خلاف باتیں کریں اور اس کو پتہ چل جائے اور اس کے بعد کہیں سوری۔ تو یہ خالی سوری ایسی بھی پسند نہیں ہے خدا کو۔ جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر کے سمجھتے ہیں ہمارا کام مکمل ہوا، میں نے سوری تو کر لی، اب کیا کروں؟ جب ایسی سوری کرنی ہے تو پھر ایسی سوری کا کوئی فائدہ نہیں۔ میتانویا بنیادی طور پر ایک ایسی تبدیلی اور ایسی توبہ کا نام ہے جس میں سب کچھ تبدیل ہونا ہے۔ میں نے اگر نقصان کیا ہے، معافی مانگنے کے ساتھ میں وہ نقصان کا ازالہ کروں۔ میں نے اگر کسی کی بےزتی کی ہے تو میں واقعی دل سے پریشان ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے دوسروں کے سامنے اس کی امیج خراب کی ہے، اس کا وقار خراب کیا ہے، اس پر انگلی اٹھائی ہے، تو میں کس طرح سے اندرونی طور پر اور لوگوں کے سامنے اس بات کو مانوں کہ میں نے غلط کہا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ میتانویا کہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے آج ہماری مدد کی جاتی ہے خدا کے کلام سے، اور یوحنا اصطباغی کی زندگی ہمیں دی جاتی ہے جو آج اعلان کر رہا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی نزدیک آ رہی ہے، اور اس مقصد کو سمجھنے کے لیے آمد کے اس لفظ کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں اترنے دینا ہے، تاکہ یہ لفظی توبہ نہ رہے، ظاہری سوری نہ رہے اور ظاہری پشیمانی کا نشان نہ بنے، بلکہ اس کے ذریعے سے ہماری آمد کے ایام کی جو تیاری ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے۔ یوحنا اصطباغی جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں کوئی یوحنا اصطباغی سے بڑا نہیں ہے۔ کیا چیز ہے اسے جو بڑا بناتی ہے؟ وہ کیسے مکان میں رہتا تھا؟ ہاں جی، کہاں رہتا تھا؟ کیا کھاتا تھا؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد، بیابان میں رہتا تھا۔ کپڑے کیسے پہنتا تھا؟ چمڑے اور اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا لباس۔ یہ تین چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ کیوں اس کے کپڑوں پہ بات کی گئی ہے، کیوں اس کے رہائش پہ بات کی گئی ہے، اور کیوں اس کے کھانے پہ بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم انسانوں کو انہی سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے اچھے ہیں اس کا مطلب ہے بڑے اچھے گھر کا ہوگا، ان کا گھر بڑا ہے تو بڑے امیر ہوں گے، ہاں یہ کھاتے پیتے گھر سے لگتے ہیں۔ سو ہم انسانوں کو ان چیزوں سے دیکھتے ہیں، مال و دولت، ظاہری چیزیں، ظاہری دکھاوا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں۔ لیکن خداوند کہتا ہے دیکھو یہ ہے، جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو جنگل میں رہتا ہے، جس کے کپڑے سادہ ہیں اور جس کی خوراک سادہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اسے دوسرے انسانوں سے منفرد کیا بنا رہا ہے، وہ یہ ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ڈر کا لفظ دیکھو خداوند کے حضور، ڈرو مت، ڈرو مت، یہ لفظ بائبل مقدس میں بہت بار لکھا گیا۔ کوئی بتا سکتا ہے اندازے سے کتنی بار لکھا گیا ہوگا؟ 365 بار لکھا گیا ڈرو مت، اور 365 ایک سال کے دن ہیں،
اور ہر روز آپ کو یہ پیغام یسوع مسیح سے ملا ہے، ڈرو مت۔ ایک دم سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ بھی سنائی دیتا ہوں۔ پاپا اعظم لیو دی گریٹ ایک بار ان کی ایک عبادت تھی، اور اس عبادت کے دوران ایک شخص نے وعدہ کیا تھا کہ میں تصویر بنا کر لاؤں گا پاپا اعظم کی اپنے ہاتھ سے، بڑا اچھا مصور تھا، اور اس مصور نے یہ تصویر لا کر پاپا اعظم کو عبادت کے دوران پیش کی، اور اس کے اوپر پاپا اعظم نے اپنے سائن کرنے تھے۔ تو جب تصویر لائی گئی تو پاپا اعظم اپنی تصویر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ صحیح نہیں بنی تھی، وہ تصویر پاپا اعظم کی نہیں لگتی تھی۔ تو پاپا اعظم نے جب اپنے سائن کیے تو اس کے نیچے لکھ دیا، ڈرو مت، میں ہی ہوں۔ خداوند آپ سب کو ہر روز یہ کہنا چاہتا ہے، آپ بھی دنیا میں کسی چیز سے ڈرو مت، کسی چیز سے ڈرو مت۔ خداوند کے حضور ہم دیکھتے ہیں یوحنا اصطباغی بادشاہ کے سامنے جا کر اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا کر رہا ہے؟ ہیرودیس بادشاہ، تیرے بھائی فلپ کی بیوی جس کا نام ہرودیاس ہے، تو اس کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا ہے، تو اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا ہے، اس لیے تو غلط کرتا ہے۔ اور اس سچ کے لیے جو دوسری بات ہے، وہ ڈرتا نہیں تھا، پھر سچ بولتا تھا۔ اس سچ کے لیے یوحنا اصطباغی کو اپنی جان دینا پڑی۔ یہی ہیرودیاس پھر اس کو مروا دیتی ہے، اس کے سر مانگتی ہے کہ مجھے پیش کیا جائے۔ خدا کے حضور یوحنا اصطباغی کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، اور یہی یوحنا اصطباغی اشعیاء نبی کے صحیفے کے مطابق بھی، اور نئے عہد نامے میں یسوع سے پہلے کا یہ آخری نبی ہے جس کا تذکرہ خدا کے کلام میں ملتا ہے، اور یہ زکریا کاہن کا بیٹا اور الزبات کا بیٹا ہے۔ اور خداوند کے حضور یوحنا اصطباغی یہی پکار کر کہہ رہا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں کیا کرنا ہے؟ خدا کی راہ کو اور اس کی شاہراہ کو۔ اب جب وہ اتنا بڑا پیغام لے کر آیا ہے، اتنی بڑی بات لے کر آیا ہے، لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے معجزات کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی تعلیم کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اس عمل کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ سچ بولتا ہے، تو لوگ یہ خیال کرنا شروع ہو گئے کہ فقیر اور فریسی بھی آ کر اس کے پاس آ رہے ہیں، اور جن کو وہ آگے سے پکار کر کہہ رہا ہے، اے اوفی کی اولاد، تجھے کس نے آنے والے غضب سے ڈرنے کے لیے کہا؟ خدا کے حضور لوگ جب اس کے ان کاموں کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ شاید یہی مسیح ہے۔ کبھی کبھار لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کو دیکھ کر ہمیں چودھری کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں امیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں صاحب جی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اپنے ہی ان چھوٹی چھوٹی کاموں کی وجہ سے بڑے پھول جاتے ہیں، اور وہ چیزیں کبھی کبھی ہمارے دماغ سے نکلتی نہیں ہیں، ہمارے دماغ سے یہ باتیں نکلتی نہیں ہیں۔ لیکن یوحنا اصطباغی کو جب کہا جاتا ہے کیا تو المسیح ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں المسیح نہیں ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ جھک کر اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ آج جو بڑا بننا چاہتا ہے، خداوند کہتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے۔ کوئی چودھری بننا چاہتا ہے، جھکنا سیکھے، خدا کی حضوری میں مدد کرنا سیکھے، اپنے آپ اور اپنی زندگی سے کچھ خدا کے حضور دینا سیکھے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا سیکھے، پھر کوئی خدا کی حضوری میں بڑا ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ خوبی بھی یوحنا اصطباغی میں تھی کہ وہ کہتا ہے میں زمین تک جھک کر اس کی اس قابل بھی نہیں ہوں کہ جو اس کی جوتی کا تسمہ کھول سکوں، اور ہماری اکڑ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے۔
اور درختوں پہ کہتے ہیں ہمیشہ پھل اس ٹہنی کو لگتا ہے جو جھکی ہوتی ہے، اکڑی ہوئی کو نہ اس میں زندگی ہوتی ہے اور نہ پھل ہی ہوتا ہے۔ سو خداوند کے حضور ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ہم سیکھیں توبہ کرنا۔ اور آج جب محبت کی کینڈل ہے، اب محبت کی جو موم بتی آج روشن کی جاتی ہے، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے۔ کیا کبھی کسی نے شیر کو گھاس کھاتے دیکھا ہے؟ چیتا اور بکری کا بچہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ ریچھنی اور گائے کا بچہ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ انسان کا بچہ بڑے اژدہا کے پاس بیٹھ کر کھیل سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی سانپ کی بل میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا ہے۔ سو پھر آج کا کلام کیسا ہے جو آج کی پہلی تلاوت پڑھی گئی؟ اس میں تو سارا کچھ یہی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ کلام سچا ہے کہ نہیں سچا ہے؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ آج یشعیاہ نبی اپنے اس صحیفے میں بتانا چاہتا ہے، اور کلیسیا ہماری مدد کرنا چاہتی ہے، قیامت کے 2 اتوار جس میں ہم یسوع کی دوسری آمد پر غور کرتے ہیں، دوسری آمد پر غور کرتے ہیں۔ سو دوسری آمد میں جب مسیح آئے گا تو پھر یہ اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ بتایا وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا، نرسنگا پھونکا جائے گا، فرشتوں کے ہمراہ ہوگا اور بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا۔ پھر مردے زندہ کیے جائیں گے، اور جب ہم زندہ ہو جائیں گے ہم کس طرح سے ہوں گے؟ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں، فرشتے برا نہیں سوچتے ہیں، فرشتے کسی کا نقصان نہیں کرتے ہیں، فرشتے کسی کے خلاف باتیں نہیں بناتے ہیں۔ فرشتے خدا کے حضور اس بات کے لیے ہم ان کی طرح ہوں گے کہ ہماری زندگی میں کوئی برائی نہ آئے، ہماری زندگی میں کوئی برائی نہ آئے۔ ہم اس طرف توجہ کریں۔ خدا انسانوں کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، اور جب مسیح کی دوسری آمد ہوگی تو نہ صرف انسان بدلیں گے، جانور بھی اپنے رویوں کو تبدیل کر کے ایک دوسرے کا نقصان نہیں کریں گے۔ شیر گائے کے ساتھ وہ اگر چارہ کھا رہی ہے تو وہ بھی گھاس کھا سکے گا، اور ریچھنی اور گائے کا بچہ اکٹھے رہ سکیں گے۔ انسان کے بچے سانپوں کو اٹھا لیں گے، اس کو ہاتھ لگائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا؟ آج کے دور میں یہ ممکن ہمارے لیے اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہم محبت نہیں کرتے ہیں۔ سو نغمہ محبت جو کہ کرنتھیوں کا نام خط میں لکھا گیا، محبت صابر ہے، صبر ہم میں بالکل کوئی نہیں ہے۔ محبت ملائم ہے، ہم کتنے کو ملائم ہے ہمیں پتہ ہے، جتنے کو ہم اس لحاظ سے ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، یہ بھی برداشت ہم میں نہیں ہے۔ محبت سب کچھ ڈانپ لیتی ہے، ہم تو سارا کچھ کبھی یوٹیوب پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی فیس بک پہ دکھا رہے ہوتے ہیں، نہ ہو تو ٹیلی فون کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کو ایکسپوز کرنا اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم آمد کی دوسری مومبتی کے اس فضل کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ جو محبت کی شمع روشن کرنے کا مقصد، قیامت کے دوسرے اتوار میں ہم اگر محبت کرنا سیکھ لیں گے تو پھر توبہ کے عمل کو سیکھ لیں گے۔ اگر میں گناہ گار ہوں تو مجھے توبہ کی ضرورت ہے، تو کوئی اور بھی گناہ گار ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ میں اس کے گناہ اعلانیہ طور پر بتاؤں یا اس کے گناہ گننا شروع ہو جاؤں، بلکہ اگر میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں تو کسی اور کو بھی گناہ گار سمجھوں، اور اگر اس کو گناہ گار سمجھا ہے یا ہے، سمجھنا تو نہیں چاہیے کسی کو بھی گناہ گار، وہ اس کا اور خدا کا مسئلہ ہے، لیکن اگر مجھے توبہ کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی ہو۔ اور اگر میں چاہتا ہوں خدا مجھے پسند کرے تو خدا سب کو پسند کرنا چاہتا ہے۔ سو بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہ دکھاتے رہیں، ہمیں خداوند کے حضور اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ اور اسی لیے آج
مدد کی جاتی ہے کہ ہم کس طرح کے رویوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ابراہیم لنکن اعلان کرتا ہے، اگر مجھے ایک درخت کو کاٹنے کے لیے 6 گھنٹے چاہیے تو 4 گھنٹے بیٹھ کر میں کیا کروں گا؟ میں کلہاڑے کو تیز کروں گا اور درخت تو میں 2 گھنٹے میں کاٹ دوں گا۔ سو اگر آپ مسیح کی آمد تک جانا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ نہ کچھ اس آمد سے پہنچنے کے پہلے مجھے پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر میرے باقی رویے سیدھے ہو جائیں گے، میری باقی کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور میرا رہن سہن، میری گفتگو، میرا چال چلن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پہلے توبہ کروں، خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤں، میل ملاپ کر لوں، اور پھر خدا کے ساتھ جب زندگی دیکھنا اور اس کے ساتھ زندگی رہنا اور اس کی بات کرنا شروع کر دوں گا تو پھر میری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور اسی لیے پھر آج کے دن میں کہا گیا، جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، جو توبہ کے لیے تیار نہیں کریں گے، انہیں اس بات کے لیے سوچنا ہوگا، اور درختوں کی جڑ پر اب بھی کلہاڑا رکھا گیا ہے، پس ہر ایک درخت جو اچھا پھل نہیں لاتا ہے وہ کاٹا جاتا ہے اور اس کے بعد آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو نہیں بدلے گا اس کا حال کیا ہوگا، اس کا تذکرہ یہاں پر خدا کے کلام میں کیا جاتا ہے۔ خدا کے حضور ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ ایک موچی کیا کرتا ہے؟ ہاں، جوتے پالش کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ پالش کرنے کے بعد سلائی بھی کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بناتا بھی ہے جوتے بیچتا نہیں ہے میرا خیال ہے۔ جوتے بیچنے والے کو موچی نہیں کہتے ہیں، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، بیچنے والا کو بزنس مین کہتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ جوتوں سے پیسے کماتا ہے۔ ایک موچی ہوتا ہے، وہ ہر روز اپنے گھر سے اٹھتا ہے، اپنی دکان پر جاتا ہے اور جوتے مرمت کرتا ہے، جوتے صحیح کرتا ہے۔ ہر روز یہی کام، جانا ہے، جوتے بنانے ہیں، پیسے ملنے ہیں، گھر کا کام چلنا ہے، سارا نظام ایسے چل رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسے ہوتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد اسے ایسا احساس ہوتا ہے کہ اب میرے سے جوتے نہیں بنائے جاتے، اب میرے سے جوتے نہیں بنائے جاتے۔ جب وہ جوتے نہیں بنائے گا تو پھر کیا کہلائے گا؟ جی کیا بننے کا؟ چلیں ہم اس کو چھوڑتے ہیں، وہ کیا کہلائے گا؟ کوئی نیا بزنس شروع کر لے گا تو ہم اس کے نام سے، لیکن وہ موچی رہتا ہے اندر سے۔ موچی دیکھتا ہے میری نظر کمزور ہو گئی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی نظر چیک کرواتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو اینک لگا دیتا ہے، اینک لگا کے وہ جوتے بناتا رہتا ہے۔ کچھ وقت ایسا گزرتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے مجھے اینک سے بھی نظر نہیں آتا، اور اسے ایسے لگتا ہے جیسے روشنی کم ہو گئی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک لالٹن دیکھی ہے سب نے کہ نہیں؟ کس کس نے دیکھی ہے؟ ذرا مجھے ہاتھ دکھا دیں پلیز ذرا۔ ساروں نے نہیں دیکھی ہوگی، بچوں نے نہیں دیکھی ہوگی، تھینک یو ویری مچ۔ آج کے جو بچے ہیں انہوں نے لالٹین نہیں دیکھی ہے۔ لالٹین ایک اسپیشل قسم کی ایک تیار کیا ہوا آلہ ہے، جس میں لوہے کا کام بھی ہے، جس میں شیشے کا کام بھی ہے، جس میں تیل بھی ڈلتا ہے، اور اس کے درمیان ایک جلانے والا دھاگا ہوتا ہے جسے بتی کہتے ہیں۔ یہ لاسٹک کی طرح ہوتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس لالٹین کو وہ جلاتا ہے اور اپنے ساتھ ہمیشہ لے کے جاتا ہے۔ اس سے اسے راستہ بھی نظر آتا ہے اپنی دکان تک کا، اور اپنی دکان پر وہ لٹکا کر اس کے ساتھ جوتے بھی بناتا ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو اسے ایسے لگتا ہے کہ میری نظر اور کمزور ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ نہ تیل کم ہے، نہ بتی کم ہے، لالٹین جل بھی رہی ہے، پھر بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کو بتا سکتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تیل کی کمی نہیں ہے،
روشنی بھی ہے، آگ بھی جل رہی ہے، بتی بھی ٹھیک ہے، نظر اور ویک ہو جاتی ہے، اور کیا؟ ہاں، عمر کا تقاضا، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اپنی آنا کا نمبر بنانا چاہیے، اور کیا کرنے والا کام ہے؟ دعا بھی کر لے۔ سو جنہوں نے بتی دیکھی ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تھا، ایک اور کام، ہاں، شیشہ صاف کرنے کا عمل تھا جو بڑا ضروری ہوتا تھا۔ 4-5 دن کے بعد اس کا شیشہ صرف اندر سے صاف کیا جاتا تھا تو پھر سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ سو یاد کرو، اگر آپ کے دل کا شیشہ صاف ہوگا تو پھر آمد کی تیاری ہوگی، پھر آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی، پھر آپ کو ان آنکھوں سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم گیت گاتے ہیں، میرے دل کا شیشہ صاف کر دیں، سو وہ دل کا شیشہ صاف ہوگا تو پھر دوسرے لوگ بھی اچھے نظر آئیں گے۔ سو دل کا شیشہ صاف کرنا بڑا ضروری ہے آمد کے دنوں میں۔ اگر آپ دل کا شیشہ آپ کا صاف نہیں ہے تو پھر سارے ہی آپ کو گندے نظر آئیں گے، سارے گناہگار ہی نظر آئیں گے، سارے برائیوں سے بھرے نظر آئیں گے، اور ساروں کے شاید رنگ بھی نہیں نظر آئیں گے۔ اور اس لیے ہم کبھی کبھار پھر رنگوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو اچھا نہیں ہے۔ سو ایک دن ایک دریا کے کنارے ایک غبارے بیچنے والا غبارے بیچ رہا تھا۔ وہ اپنا گیس کا سلنڈر لے کے وہاں پہ گیا اور غبارے وہاں پہ گیس کے بھر بھر کے تو فضا میں ان کو دھاگے سے باندھ کر اڑا رہا تھا۔ کبھی کبھی 1-2 غبارہ وہ چھوڑ دیتا تھا جان بوجھ کے، تاکہ جب بچے دیکھیں اوپر کو جاتے ہوئے غباروں کو تو بچے بھاگ کر اس کے قریب آئے کہ یہ غبارے اڑتے ہیں۔ سو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ غبارہ بھرتا، اس کو دھاگے سے باندھتا، کئیوں کو توڑ کے تو چھوڑتا جا رہا، کبھی سرخ رنگ کا غبارہ، کبھی سبز، کبھی پیلا، کبھی نیلا، ایسے چھوڑتا جا رہا۔ کافی بچے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اس کا قمیض کھینچ رہا ہے نیچے سے، وہ دیکھتا ہے پیچھے کو بچہ ہے جو میرا قمیض کھینچ رہا ہے۔ جب قمیض کھینچ رہا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے بچہ، انکل یہ جو کالے رنگ کا غبارہ ہے کیا یہ بھی اڑتا ہے؟ میں نے کہا ہاں اڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بچے نے قمیض کھینچا، انکل یہ کالے رنگ کا غبارہ اڑتا ہے۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ جو بچہ ہے جو مجھے چھیڑ رہا ہے، مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے، اس کا رنگ بڑا کالا ہے۔ تو اس کو بتاتا ہے، بیٹا یہ غبارے کا رنگ جو ہے یہ اڑنے کی وجہ نہیں ہے، اڑنے کی وجہ تو وہ گیس ہے جو میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں، وہ ہوا ہے جو اس کے اندر میں ڈال رہا ہوں، تو اس لیے یہ کالے رنگ کا غبارہ بھی اڑتا ہے، تو اس لیے پھر وہ توڑتا ہے اور اس بچے کے سامنے چھوڑ دیتا ہے تو غبارہ اوپر کو چلا جاتا ہے۔ شاید ہمیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھار رنگوں کو لے کے بڑا پریشان ہوتے ہیں۔ آپ رشتہ ہی لینے چلے جاؤ، لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ گوری چٹی سونی ہونی چاہیے، اپنا منڈا پا میں کالا شاہ ہو گیا، لڑکی سونی ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی سونی ہونی چاہیے، چاہے جاتے ساری گالیاں دینی شروع کرے، ساس کو بھی گھر والوں کو بھی، اس کے اندر کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، وہ بات بات پہ چاہے جھوٹ بولنے والی ہو، یا لڑکا بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ سو مہربانی سے رنگوں کی بات نہیں ہے، بات دل کی ہے۔ اگر دل کا شیشہ صاف ہوگا تو پھر سارے اچھے نظر آئیں گے، پھر سارے کلر بھی نظر آئیں گے، اس بزرگ موچی کی طرح جس کو نظر نہیں آ رہا اس کی۔ اور اگر کوئی یہ بھی بتا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کبھی کبھی جب اینک کو استعمال کرتے ہیں، بار بار ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے شیشے بھی آپ نے صاف کرتے ہوئے کئیوں کو دیکھا ہے۔ سو خدا کے حضور آج ہمیں توبہ کے ساتھ اپنے دلوں کو اور اپنی نظر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے آمد جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ آمد خدا کے حضور
یہ محبت بری آمد ہو جائے گی، اور پھر آمد جہاں محبت ہوگی اس محبت سے سب کچھ ایک جیسا نظر آئے گا. وہ دوسروں کی غلطیاں نہیں دکھائے گا، دوسروں کے اعلان نہیں کرتا پھرے گا، دوسروں کی برائیاں سب کو دکھاتا نہیں پھرے گا، بلکہ دوسروں کی اچھائی کو دکھا کر خدا کے حضور ان کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا، چھپانے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہا جاتا ہے تم عیب نہ لگاؤ تاکہ تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے. سو آمد ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، اور ایسی توبہ جو ہر لحاظ سے خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ایسی توبہ جو ہمیں خدا سے ملا دے، ایسی توبہ جو متجسد یسوع کو اس ہفتے کے دوران جو اس کی دوسری آمد ہے اس کے لیے تیار کر سکے. اور اگر ہم ایسا کر لیں گے تو خدا ہمیں بہت برکت دے گا. خدا آپ کو اور آپ کے خاندان